سول ڈیفنس کیا ادارہ ہے, یہ کیسے کام کرتا ہے؟ بنیادی طور پر سول ڈیفنس ہنگامی حالات کے اندر ایک قائدانہ کردار ادا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. سول ڈیفنس کا ادارہ ہے, بیسیکلی اس کے کیا اختیارات ہیں, اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ لاکھوں رضاکار ہیں, وہ ہر وقت شہریوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. سول ڈیفنس کا جو ادارہ ہے سب سے زیادہ مالاکنڈ میں فعال ہے. ہمارے پاس 3500 اس میں تقریباً 400-500 ایکٹیو رضاکار ہیں. کام کرتے ہوئے سول ڈیفنس کے اہلکار کے طور پر آپ کو کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ خدمت کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو ہمارے پاس حکومت کی سرپرستی نہیں ہوتی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں یاسر جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں CKD نیوز. ناظرین, اس وقت میرے ساتھ چیف وارڈن سول ڈیفنس مالاکنڈ ڈویژن جناب مومن خان اور ماسٹر ٹرینر گجرانوالہ ڈویژن سول ڈیفنس سے جناب احمد ڈار صاحب موجود ہیں. آج کے اس پروگرام میں ان سے جانیں گے کہ سول ڈیفنس کیا ادارہ ہے, یہ کیسے کام کرتا ہے, اس ادارے کی ذمہ داریاں کیا ہیں, اس ادارے کے اختیارات کیا ہیں. یہ وہ تمام سوالات ہیں جو آج کے اس پروگرام میں اپنے ان دونوں معزز مہمانوں سے کریں گے. السلام علیکم جناب, کیسے ہیں آپ؟ سر احمد ڈار صاحب, سب سے پہلے آپ سے سوال کروں گا اور سب سے پہلا سوال میرا یہی ہے کہ سول ڈیفنس کیا ادارہ ہے, بیسیکلی یہ کیسے کام کرتا ہے؟ جی بہت شکریہ. بنیادی طور پر سول ڈیفنس ہنگامی حالات کے اندر ایک قائدانہ کردار ادا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے, جو کہ حکومتی سرپرستی میں وزارت داخلہ کے ماتحت کام کرتا ہے. اور اس کا ایک جو بہت بڑا دائرہ کار ہے وہ عوام الناس کی, لوگوں کی خدمت خلق کے اعتبار سے ہے. جی. تو اس حوالے سے ملک کے اندر کوئی بھی ہنگامی آفت آئے, جیسا کہ زلزلہ ہے, سیلاب ہے, اور ابھی حال میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کووڈ-19 کی ایک بہت بڑی آفت کا قوم کو سامنا کرنا پڑا, تو اس میں بھی سول ڈیفنس کے والنٹیئرز نے اپنی بھرپور خدمات پیش کی. تو الحمدللہ اسی سلسلے میں آج ہمارے پاس جیسا کہ چیف وارڈن سول ڈیفنس مالاکنڈ بھی تشریف لائے ہیں, تو ہم چاہیں گے کہ وہ ہمیں اپنے علاقے مالاکنڈ میں جو ان کی خدمات جاری ہیں اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بتائیں. جی بالکل احمد صاحب, ان سے بھی مومن خان صاحب سے بھی ہم پوچھیں گے کہ مالاکنڈ ڈویژن میں وہ کس طرح سے شہریوں کی مدد کریں, لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا, اور وہ میرا سوال یہ ہے کہ جو سول ڈیفنس کا ادارہ ہے بیسیکلی اس کے کیا اختیارات ہیں, اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جی جیسا کہ میں پہلے بھی بتا رہا تھا کہ اس کی بنیادی ذمہ داریاں ملک کے اندر ہر طرح کی ہنگامی حالت, چاہے وہ جنگ کی صورت ہو یا زمانہ امن کے اندر کوئی آنے والی آسمانی آفت جیسا کہ سیلاب, زلزلہ اور کوئی آندھی طوفان, یعنی کہ کوئی بھی اس طرح کی ایسی ہنگامی حالت ہو تو اس میں سول ڈیفنس کے جو لاکھوں رضاکار ہیں وہ ہر وقت شہریوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. ان کی ٹریننگ کے اندر باقاعدہ سے ریسکیو, فرسٹ ایڈ, فائر فائٹنگ اور یہ ساری جو تربیت ہیں وہ آتی ہیں. تو جو ہی کوئی ملک کے اندر اس طرح کی ہنگامی صورتحال بنتی ہے تو ہمارے رضاکاران فی سبیل اللہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں, ان کو سنبھالنے میں, ان کی مدد کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. زبردست, آپ تو بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور بڑے احسن طریقے سے جو دیگر حکومتی ادارے ہیں ریسکیو کے حوالے سے ان کی مدد میں پیش ہیں. میں مومن خان صاحب کو ویلکم کروں گا کہ وہ ہمارے یہاں پہ پروگرام میں آئے مالاکنڈ سے. سر آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مالاکنڈ ڈویژن میں میں نے پڑھا ہے, جانا ہے اس بارے میں کہ سول ڈیفنس کا جو ادارہ ہے سب سے زیادہ مالاکنڈ میں فعال ہے اور نمبر 1 پہ جا رہا ہے مالاکنڈ ڈویژن کے اندر. تو سر وہاں پہ آپ اپنی خدمات کس طرح سے سر انجام دے رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. CKD نیوز بہت بہت مہربانی جو آپ لوگوں نے مجھے بلایا, اس کے لیے میں آپ سب تمام سٹاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے مالاکنڈ میں خاص کر وہاں پر جو نہر ہے, پانی ہے وہ بہت زیادہ ہے. وہاں پر لاشیں بہت زیادہ جب گرمیوں کی سیزن میں
جب بچے نہاتے ہیں، بڑے نہاتے ہیں تو پانی میں گر جاتے ہیں۔ عموماً یہاں سے پنجاب سے یا دیگر علاقوں سے جانے والے سیاح جو وہاں کے ماحول کو اچھے سے نہیں جانتے، کریکٹ، اسی طرح یہ جو لوگ وہاں پہ آتے ہیں اور گرمی کی شدت کی وجہ سے پانی میں کود پڑتے ہیں، ان کو تیرنا نہیں آتا تو وہ پانی میں چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں جب اطلاع ملتی ہے تو الحمدللہ ہم اپنی ٹیم سمیت، ہمارے پاس 3500 اس میں تقریباً 400-500 ایکٹیو رضاکار ہے، تو ہم نے ایک ایمبولنس بھی لے رکھی ہے۔ اسی ایمبولنس میں ہمارے پاس اپنی مدد آپ سامان موجود ہے، اور جب وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بندہ ڈوب گیا ہے، جو بندہ گر گیا ہے، ہم ان کو زندہ ہی ریسکیو کر لے۔ تو اس کو ریسکیو کہتے ہیں، اور اسی کو میرے خیال میں مدد کہتے ہیں۔ اور جو ڈیڈ باڈی جب غائب ہو جاتی ہے تو اس کو ہم 7-7 دن، 6-6 دن، 5-5 دن ہم اس وقت بے چین ہوتے ہیں جب تک ہم اس ڈیڈ باڈی کو نکال نہ لیتے ہیں اور اس کو ورثہ کے حوالے نہیں کرتے۔ یہ ساری خدمات ہم فی سبیل اللہ والنٹیئرلی کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور جو آپ نے بتایا کہ مالاکنڈ ڈویژن کے اندر جس طرح سے آپ خاص کر کے وہ پانی میں ڈوبنے والے لوگوں کو بچاتے ہیں، اور اگر کوئی لوگ وہاں پہ غائب ہو جائیں پانی میں تو ان کی لاشوں کو وہاں سے نکالنے میں مدد کرتے ہیں ورثہ کی، اس طرح کے بہت سے واقعات ناظرین آپ بھی دیکھتے ہوں گے، اپنی ٹی وی اسکرینوں پر آپ کو نظر آتے ہوں گے کہ جب پنجاب سے جانے والے سیاح یا وہاں کے مقامی کوئی اس طرح کی ناگہانی صورتحال کا شکار ہو جاتے ہیں تو بالکل سول ڈیفنس کے لوگ ہی ان کی مدد کو آتے ہیں اور اس وقت وہ ان کے ورثہ کا سہارا بنتے ہیں۔ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ مالاکنڈ ڈویژن کے اندر کام کرتے ہوئے سول ڈیفنس کے اہلکار کے طور پر آپ کو کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ وہ کون سی مشکلات ہیں جو آپ کے کام میں رکاوٹ بنتی ہیں؟ ہم جب خدمت کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو ہمارے پاس حکومت کی سرپرستی نہیں ہوتی، حکومت کی طرف سے ہمارے ساتھ کوئی جو ہے نہ ہمیں کوئی کھانا ملتا ہے، نہ ہمیں کوئی تنخواہ ملتی ہے۔ ہم تو والنٹیئرلی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر کم سے کم بر وقت ان کا کام ہم کرتے ہیں تو کم سے کم والنٹیئر کے اوپر اس کے سر پر ہاتھ رکھنا یہ تو ہماری حکومت کا کام ہے۔ تو مجھے افسوس اس بات کی ہوتی ہے کہ خدمت ہم کرتے ہیں، دوڑ ہم لگاتے ہیں، لاش کو ہم نکالتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے اللہ کی رضا کے لیے نکالتے ہیں، ڈیڈ باڈی کے نکالتے ہیں، تو خدمت ہم کرتے ہیں اور نام کسی اور اداروں کا آ جاتا ہے۔ تو مجھے اس وقت بہت بڑی افسوس ہوتی ہے، بلکہ ہماری جو والنٹیئر ہیں ان کو بہت پریشانی اسی بات کی ہوتی ہے کہ شجرکاری ہو گیا، کووڈ-19 ہو گیا، اس میں یہ ڈینگی وائرس ہو گیا، چاہے جو بھی خدمات ہو، ہماری سول ڈیفنس مالاکنڈ، شہری دفاعی مالاکنڈ، الحمدللہ میں بہت فخر سے کہتا ہوں کہ میری موجودگی میں تقریباً 2010 سے لے کر اب تک میں چیف وارڈن وہاں کا ہوں الحمدللہ، اور ہماری خدمات سب سے زیادہ ہے، یہ پورے پاکستان میں مشہور ہے۔ تو ہمیں افسوس اس بات کی ہوتی ہے کہ ہماری سرپرستی کوئی نہیں کرتا، ہمیں والنٹیئرلی پیسے نہیں ملتے، ہماری ڈپارٹمنٹ ریلیف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہے، ہمیں کوئی معاوضہ نہیں ملتا۔ تو کم سے کم والنٹیئر کے لیے والنٹیئر جو رضاکار ہیں ان کے لیے حکومت کی طرف سے کم یومیہ 1500 یا 1200 یا 2000 روپے جس طرح اور ادارے لیتے ہیں ان کو بھی ملنے چاہیے، تو کم سے کم والنٹیئر کا حوصلہ افزائی ہوگی۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں یہ لوگ، لیکن ان کو نہ تو حکومت کی جانب سے کوئی ان کی سرپرستی کی جاتی ہے کسی طرح سے، اور نہ ہی عوام کو شاید یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل میں ہمارے محافظ کون ہیں، اصل میں ہماری مدد کون کر رہا ہے۔ تو عوام کے لیے بھی یہ پروگرام کی مدد سے ان کو پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح سے سول ڈیفنس کے لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں اور ان کے اصل ہیرو یہی لوگ ہیں۔ سر ہماری طرف سے ہم آپ کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں، آپ بڑا آسن کام کر رہے ہیں اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے۔ میرا آخری سوال آپ سے مومن خان صاحب وہ یہ کہ سول ڈیفنس میں کام کرتے ہوئے اتنا زیادہ تجربہ ہو گیا آپ کا، کوئی ایک ایسا واقعہ، ویسے تو آپ نے نیکی کے بہت سارے کام کیے، لیکن کوئی ایک ایسا واقعہ جو آپ کی یاد بن گیا ہو جسے آپ کہتے ہوں کہ یہ میرے کیریئر کا سب سے بہترین موقع تھا؟ تھینک یو یاسر، میں آپ کو بھی کیا بتاؤں، ہمارے زندگی تو سبھی سے الحمدللہ خدمات میں تقریباً 2010 سے گزری ہے، مگر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ 2 بکرے جو تھے نا، بکرے نہیں ہوتے، 2 بکرے پہاڑ میں 12 دن سے پھنسے ہوئے ہیں الڈنڈ کے ایریا میں۔ وہ ایسا ایریا کہ وہاں انسان اس پہاڑ کو نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو ہمارے پاس ایکٹیو رضاکار تھے جس کا نام رازق الرحمان تھی، اس میں میرا بیٹا بھی تھا تامر خان عادل رتباری، وہ بھی میرے ساتھ تھا، اور کچھ میرے ساتھ نصیب الرحمان، میری ٹیم جتنی بھی تھی میرے ساتھ موجود تھے سارے، نام میں ایک میں نہیں لے سکتا۔ 12 دن سے 2 بکرے وہاں پر پھنسی ہوئی تھی، تو ہم نے رسیوں کی اوپر پہاڑ کے اوپر جا کر ہم نے
اس رسیوں کو نیچے لے، اس کے اوپر میرا بیٹا اور جو رازق الرحمان ہمارا ہیڈ وارڈن ہے، وہ تصویریں بھی آپ کے پاس موجود ہیں وہ کٹ میں، تو وہ اس کو ہم نے نیچے اتارا، تقریباً کوئی 400 فٹ نہیں، 400 سے بھی زیادہ، بہت کافی فاصلے پر کو ہم نے نیچے اتارا، اور رسیوں کے ذریعے ہم نے وہ 2 بکریوں کے وہ ویڈیو بھی موجود ہے، ان کو ہم نے نیچے جب اتارا، اور وہ مالک تقریباً 12 دن سے اس کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ بکری پسی ہوئے میں ہم نہیں نکل سکے، تو الحمدللہ اس وقت 111 2 والے نہیں تھے، ہم نے ان کو ریسکیو کیا، زندہ نیچے دونوں کو باسلامت اپنے مالک کے حوالے کیا۔ انسان تو ہم بہت کرتے ہیں انسانیت، مگر وہ بکرے جب ہم نے مالک کے حوالے کیا تو اس میں وہ جو مالک تھا وہ اچانک رو پڑا، اتنا رو پڑا، تو ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ روئے کیوں ہیں، آپ کے تو 2 بکرے الحمدللہ ہم نے نیچے اتارے آپ کے حوالے کر دیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں اس لیے رو پڑا ہوں کہ مجھے فکر آپ لوگوں کی تھی، یہ تو بکرے تھے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ لوگوں کی فکر تھی، اللہ نہ کرے اگر آپ لوگ گر جاتے اور بالکل یہاں پر ایکسپائر ہو جاتے تو پھر تو یہ ایک وہ واقعہ۔ دوسرا ابھی تقریباً 3-4 دن پہلے ایک ویٹس گاڑی پانی میں گر گئی تھی، وہ بھی ویڈیو موجود ہے، تو اس میں ہمارا جو ایڈیشنل چیف صاحب ہے اس کا بیٹا ہے وصال، جو قاری صاحب بھی ہیں، وہ ابھی افطاری کر کے واپس آ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ویٹس نیچے گر گئی اور 4 بندے اس میں ہیں، تو انہوں نے 4 بندوں کو زندہ نکال کر 111 کے ایمبولنس میں ڈال کر ہسپتال پہنچایا اور 4 زندہ بچ گئے۔ اس کے بعد ہم نے ویٹس گاڑی کو نکال کر 112 والی گاڑی بھی آ گئی، ان کے پاس اکوپمنٹ ہوتا ہے، سامان ہوتا ہے، ان کے رسیوں سے اس کی وجہ سے ہم نے ویٹس گاڑی کو نکال کر اس کو سائڈ پہ کر لیا۔ ایسے واقعات بہت زیادہ ہے، میں آپ کو کون سی واقعہ بتاؤں گا، اگر میں آپ کو یہ واقعات بتاتا چلوں تو اس میں گھنٹے لگ جائیں گے، دن لگ جائیں گے، مگر الحمدللہ ہماری خدمات جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ ہم انسانیت کی خاطر اگر اللہ کی رضا کے لیے، واقعی اللہ کی رضا کے لیے کام کریں تو ہماری قوم جو ہے نا وہ آگے بڑھے گی۔ اگر ہم ریاکاری کریں گے، اگر ہم اپنی مطلب کے لیے کام کریں گے تو ہماری قوم جو ہے نا پیچھے جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ جو بھی کام کریں گے وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ ابھی رمضان کا مہینہ بھی آیا ہے، اور ہمیں چاہیے اگر ہمارے گھر میں کچھ اچھا پکا ہوا ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ وہ پڑوس میں دے دے، ہم خود کم کھائیں مگر جو غریب لوگ ہیں ہمارے پڑوس میں اس میں بانٹیں، اس میں دے دے۔ تو میرے خیال میں سب لوگوں کو یہی پیغام دوں گا کہ انسانیت خدمت کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کا بھی خیال کرے، بلکہ سارے مسلمانوں کا خیال کرے۔ میں یہی کچھ کہوں گا، اور بقایا باتیں بہت زیادہ ہیں، میں آپ کو کون سی کہانی بتاؤں گا۔ بہت شکریہ سر آپ کا، احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ، مومن صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور آپ دونوں کو خراج تحسین پیش کروں گا میں، میرا سلیوٹ آپ کو، آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح آپ ملک و قوم کی خدمت کرتے رہیں، اپنے شہریوں کی خدمت کرتے رہیں۔ اور آپ لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ یہ سول ڈیفنس کے لوگ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر آپ لوگوں کے لیے میدان میں نکلتے ہیں اور آپ کا تحفظ کرتے ہیں، ان کے کردار کو سراہیں، اور یہ آپ کے ہیرو ہیں، ان کو جہاں ملیں ان کی قدر کریں۔ مجھے یاسر جلال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔